في الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ تو تمہاری اور نہ اہل کتاب کی امیدیں کچھ حقیقت رکھتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہی دراصل حق ہے کہ جو عمل کرے گا برا اسے بدلہ ملے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ اہل کتاب. محض اس بنا پر اس کو اجازت یا چھٹکارا مل جائے کہ وہ اہل کتاب ہے، جیسے کہ بنو اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. نصرانیوں کو بھی دعویٰ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دعوے محض دعوے ہیں، یہ تمنائیں محض تمنائیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال پہ فیصلہ فرمائیں گے. اگر اعمال اچھے ہیں تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اعمال بھیڑے ہیں تو پھر سزا ملے گی. میں عمل سوء یجزا. اور یہ سمجھیں کہ ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے قریب ہیں اور ہمیں عیسیٰ علیہ السلام یا ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے. فرمایا نہ، جب میں کسی کو عذاب دوں تو پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی اللہ کے سوا چھڑانے والا نہیں، کوئی متولی. اور اس کے بعد پھر اگلا قاعدہ بیان فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو تم میں سے عمل کرے اچھے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، لیکن شرط یہ ہے اچھے اعمال کی کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو. اگر ایمان نہیں تو پھر اچھے اعمال کا قیامت میں کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں بہت سارے کافر اچھے کام بھی کرتے ہیں، مستانے بناتے ہیں، کہیں حادثے آ جائیں، زلزلے آ جائیں تو بڑی بڑی امدادیں کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، لیکن ان کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافر ہیں. جب اللہ اور آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آخرت میں بدلے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہے. اگر وہ مومن ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے پھر جزا ہے کہ یدخلون الجنت، اسے اللہ داخل فرمائیں گے اپنے باغوں جنات میں، باغوں میں، اور ان پہ ذرے کے برابر، تل کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ ان کے کسی عمل کا بدلہ کم دیا جائے یا کوئی عمل چھوڑ دیا جائے، نا پورا پورا بلکہ مضاعف بدلہ ملے گا.
یہ آیتیں ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لی. اب ان آیات میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا. تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اب اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ اس سے کون زیادہ اچھے طریقے پر ہے ممن اسلم وجهه للہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ کو سونپ دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ اس عمل کرنے میں درجہ احسان پر بھی ہے. اب دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک ہے کہ جو بھی کرے اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے, اس کو کہتے ہیں اخلاص. یاد رکھیں اس کا معنی ہے اخلاص. اللہ نے قرآن میں ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے, اصولی قاعدہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا, کہ اللہ کے یہاں عمل مقبول نہیں ہوتا جب تک دو شرطیں نہ پائی جائیں. یعنی کوئی عمل کریں اس میں دو چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص, کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو, جو پہلی آیت سے سمجھ آیا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, طواف کرے, صدقات, خیرات. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. اخلاص کا کیا معنی کہ خالص اللہ کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس میں ریا بھی نہ ہو, اس میں شہرت بھی نہ ہو, اس میں سمعت بھی نہ ہو, اس میں کوئی ذاتی اغراض بھی نہ ہوں, اور اس میں کسی غیر کی کوئی شراکت کا شائبہ بھی نہ ہو. اگر عمل خالص نہیں ہوگا تو پھر بھی اللہ قبول نہیں کریں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ عمل کیا ہو؟ خالص ہو. خالص معنی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. بالکل ذرے کے برابر بھی غیر اللہ کے لیے کوئی شائبہ نہ پائے. اس لیے اللہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت کیا بیان کی. اللہ قرآن میں فرماتے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی کے صحابہ کو دیکھو, کبھی رکوع میں ہیں, کبھی سجود میں ہیں, کبھی قیام میں ہیں, کبھی عبادت میں ہیں. راتیں مصلی پہ گزرتی ہیں, دن گھوڑے کی پشت پہ جہاد میں گزرتے ہیں. اتنی محنت کے بعد چاہتے کیا ہے؟ فضلا من اللہ ورضوانا, خالص اللہ کا فضل, اللہ کی رضا, اور کچھ نہیں چاہتے. کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتے, کوئی دنیا میں شہرت نہیں چاہتے, کوئی سبات نہیں چاہتے, کوئی اپنے آپ کو حاجی اخوانے کا جذبہ نہیں, کوئی اپنے آپ کو عاشق کہلانے کا جذبہ نہیں, کوئی اپنے آپ کو صوفی پیر مرشد شیخ کہلانے کا جذبہ نہیں. جو کچھ کرتی ہیں کہ صرف میرا رب راضی ہو جائے بس. اللہ کے لیے جب تک اخلاص نہیں ہوگا عمل قبول نہیں. ذرے کے برابر بھی دل میں خیال آ جائے کہ بندے راضی ہو جائیں, بس عمل برباد ہو گیا. اللہ فرماتے تم نے میرے لیے تو نہیں کیا نا, بندوں کو راضی کرنے کے لیے. تم نے یہ عمل میری رضا کے لیے تو پھر نہیں کیا. ذرا خیال آ جائے کہ بھائی اس عمل میں مجھے کوئی دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو اللہ فرماتے پھر تم نے دنیا کمانے کے لیے کیا, میرے لیے تو نہیں کیا. پہلی شرط کیا ہے کہ خالص. اس لیے اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, استسلام سے, انقیاد سے اللہ کے تابع ہو جانا. اپنے آپ کو جیسے کہ مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جو غسل دینے والا اس کی مرضی کے دائیں سے ڈال دے, بائیں ڈال دے, مرضی ابتدا سے پانی ڈالے, آخر میں ڈال لے. اس لیے صحیح مومن کا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دے.
کہ بس جو تیرا حکم ہے اور میرا ہر عمل تیرے لیے ہے، میری ہر عبادت تیرے لیے ہے، میرا ہر قدم تیرے لیے ہے۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ تقوی کا ایک درجہ یہ بھی ہے جو اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کسی غیر کا کوئی خیال بھی نہ ہو، بس ہر وقت اسی کا خیال۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ محسن، احسان، عمل اچھا۔ اس لیے قرآن میں دیکھیں جہاں بھی اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تمہیں انسان بنایا، تمہیں ہوا سے خمسہ دیے ہیں، طاقت دی، قوت دی، صحت دی، تاکہ ہم تیرا امتحان کریں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو ایک یاد رکھیں کہ قیامت والے دن عمل گنے نہیں جائیں گے، قیامت والے دن عمل جو ہیں یاد رکھیں یہی فرق ہے بنیادی اسلام کا اور کافروں کا۔ کافروں کے عقیدوں میں اور کافروں کے قانون میں آدمی گنے جاتے ہیں، لیکن اسلام گنتا نہیں، تولے جاتے ہیں کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کے عمل بھاری ہو گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے احسن عملا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اکثر عملا۔ ایک آدمی 10 طواف کرے لیکن سنت کے مطابق نہیں، اس کے مقابلے پہ اس نے 1 طواف کیا لیکن سنت کے مطابق کیا، اس کا وزن 10 سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی رات کو 20 رکعتیں پڑھتا ہے اور ایک آدمی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے لیکن سوار کے قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ایک ایک آیت موتی کی طرح علیحدہ علیحدہ نکھار کے پڑھ رہا ہے، آرام سے رکوع کر رہا ہے، آرام سے سجدے کر رہا ہے، آرام سے تسبیحات کہہ رہا ہے۔ یہ 1-2 رکعت جو ہے اس 20 رکعت سے بھی زیادہ بھاری ہو جائے گی۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ کس کا عمل جو ہے زیادہ بہتر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ زیادہ کس کا ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ احسن عملا، کہ اچھا عمل کس کا۔ اس لیے اسلام کے اندر شخصیت کے عمل کو، اس کے وزن کو اللہ دیکھیں گے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ، آپ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تھے، کھجوروں کا باغ تھا، اور میرے آقا وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو میرے مدنی کے صحابی ہیں اور اجلہ صحابہ میں ہیں، اور ان صحابہ میں ہیں جن کو فقہاء میں سے شمار کیا گیا ہے، وہ فقہاء صحابہ یعنی حضور کی حدیث میں سے سمجھنے والے، استنباط کرنے والے، اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک کھجور پہ چڑھے گئے، میں کچھ کھجور اتاروں حضور کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں مبارک جو ہے نا بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں، یعنی خفیف الساقین تھے، پنڈلیاں بہت باریک تھی۔ تو ایک صحابی جو کھڑے تھے وہ جب چڑھنے لگے نا کھجور پہ تو پنڈلیاں ذرا کپڑا دور ہوا، ان نے دیکھا کہ بڑی باریک پنڈلیاں ہیں جیسے کسی بچے کی پنڈلیاں ہوتی ہیں، تو ان کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو اتنا بڑا جوان ہے اور پنڈلیاں ایسی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، حضور نے فرمایا کہ کیوں ہنسے ہو؟ انہوں نے کہا حضور سچی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کھجور پہ چڑھنے لگے میری نظر ان کی پنڈلیوں پہ پڑی، اور خفیف الساقین ہیں، باریک پنڈلیاں ہیں، تو بس میں ضبط نہیں کر سکا، ہنسی آ گئی کہ دیکھو کتنا جوان ہے اور پنڈلیاں خفیف ہیں۔ حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرے عبداللہ ابن مسعود کی شان کا کہ میرے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی ایک کفے میں ہو اور ساری دنیا کے عمل دوسرے پلڑے میں ہوں تو عبداللہ ابن مسعود بھاری ہو جائے گا۔ میں تم اس کی پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو؟ اللہ نے میرے صحابی کو اتنا شان دیا ہے کہ ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دو۔ وجہ کیا ہے کہ احسن عملا، کہ کس کا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا صدیق سے عرض کرتے تھے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور صرف مجھے 2 راتیں اپنی دے دو تو میں ساری نیکیوں کے ساتھ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جو اخلاص عمل تھا کہ ساری دنیا دشمن ہے، ایک صدیق ساتھ ہے، وہ جو اخلاص تھا، وہ جو عمل میں اتباع تھا، وہ جو قربانی تھی اس ہجرت کی رات کی، اس کا پھر مقابلہ زندگی بھی کسی کی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے قرآن کی شرط ہے کہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ ایک چیز کیا ہو کہ عمل خالص کس کے لیے ہو؟ اچھا، اب اگر ایک آدمی عمل کر رہا ہے کہ اللہ میاں تیرے لیے بھی ہے اور میرے پیر کے لیے بھی ہے تو خالص نہ رہا، عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ عمل تیرے لیے ہے لیکن تو اس کا ثواب چاہے تو فلاح کو عطا فرما دے۔ اگر تیری دربار میں میرا عمل مقبول ہو جائے، جیسے کہ حج بدل آدمی کرتا ہے، تو مانا کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندے کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں، اللہ فرماتی ہے ملائکہ حج بدل کرنے والے کو بھی پورا حج دے دو اور جس کے لیے حج کر رہا ہے اس کو بھی پورا حج دے دو۔ کیوں؟ میرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ میرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی؟ تو کسی کو ثواب بخش دینا، یاد رکھو، یہ منع نہیں ہوتا، خیرات کر دینا یہ منع نہیں ہوتا۔ ہم اپنے اعمال کو خود خراب کر دیتے ہیں، ورنہ اگر بات کو سمجھا جائے الحمدللہ تو جھگڑا تو کسی بات پہ نہیں ہے۔ اب 2 چیزیں، ایک خالص اور دوسرا کیا ہے؟ محسن، اچھا۔ اور اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو مطابق ہو سنت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ہمیں کیا پتا اچھا کون سا عمل ہے؟ اب اللہ میاں کے نزدیک اچھا عمل کون سا ہوگا؟ کیوں؟ نمونہ کون ہے؟ اللہ نے ہمیں کس ذات کو نمونہ بنایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پاک پیغمبر کے ہر عمل میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے۔ تو اب جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ اچھا، اور جو عمل میرے مدنی سرکار کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ ظاہر دیکھنے میں کتنی اچھا لگے لیکن وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں۔ اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو شخص میرے اس دین میں، اب دین کے مکمل ہونے کے بعد دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیزیں پیدا کرے، وہ اللہ اس کے منہ پہ مار دیں گے، وہ قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کا میری سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب اگر ٹھنڈے دل سے سمجھیں تو میرے بھائی جھگڑا تو ہے ہی نہیں۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کے دلوں سے جھگڑے دور فرما دے۔ دل سے دعا کیا کرو بھائی، مکے مدینے میں اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، دعا تو مانگ سکتے ہو۔ دعا مانگنے پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اللہ نے اپنا کعبہ نصیب کیا ہے، اللہ نے تمہیں اگر مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کی ہے تو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگو۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کا حکم ہو تو پھر تقدیریں بھی بدل دیتی ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے تو وہ ضرور منظور فرماتی ہیں۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کے جھگڑے ختم فرمائے۔ اب ایک بات ٹھنڈے دل سے سمجھو، طواف جو ہے کعبۃ اللہ کا، اس کے کتنے چکر ہیں؟ ہاں جی 7۔ کہاں سے شروع کرتے ہو؟ حجر اسود۔ اچھا، حجر اسود سے جب چلتے ہو تو کعبہ شریف جو ہے آپ کے بائیں طرف ہوتا ہے یا دائیں طرف؟ ہاں جی بائیں طرف۔ اچھا، ایک چکر تب حجر اسود پہ آئے، ایک پھر دوسرا، اسی طرح 7 چکر ہو گئے تو طواف ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود سے شروع کرے لیکن یوں چلے اور 7 چکر لگا لے، وہ بھی تو کعبے کے گرد چکر ہیں اور ہیں بھی 7۔
تو سمجھو مسئلہ حجر اسود ہے. اب یہ کعبہ شریف ہے, اب یہاں سے چلتے ہیں, یوں چل رہے ہیں, یہاں تک ایک چکر, اگر یہاں چلو تو پھر ایک چکر نہیں ہوگا, ایک چکر یہ بھی ہوگا. اگر وہ یوں 7 چکر لگا لیں تو ایمان سے کہیں قبول ہو جائے گا. اچھا, صفا مروہ کے کتنی چکر ہیں, کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں جائیں گے؟ مروہ. اگر کوئی مروہ سے شروع کرے تو فاصلہ تو وہی ہے. اگر کوئی مروہ سے شروع کرے اور صفا تک آئے تب بھی تو فاصلہ وہی ہے, کوئی 1 انچ بھی فرق نہیں پڑے گا, لیکن صفا مروہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اچھا, اب آپ نے طواف شروع کیا حجر اسود سے, کوئی آدمی اگر رکن یمانی سے شروع کرے تو اور چکر بڑھ جائے گا, لیکن طواف. اگر حجر اسود کے بجائے 1 میٹر آگے چلا جائے اور شروع کرے پھر بھی طواف نہیں ہوگا. کیوں؟ سمجھیں مسئلے کو, اگر اللہ توفیق دے اور دماغ میں بٹھائیں تو بات سمجھ آ سکتی ہے. کیونکہ سیدھی بات ہے کہ جو طواف ہم کر رہے ہیں یہ طریقہ کس نے بتلایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے طواف شروع کیا حجر اسود کے سامنے سے, اگر پہلے کریں تب بھی طواف قبول نہیں, اگر حجر اسود سے آگے نکل جائیں تب بھی طواف قبول نہیں, اگر یوں چکر لگائیں تب بھی طواف قبول نہیں, اگر دروازے سے شروع کریں تب بھی طواف قبول نہیں, کیونکہ وہ موافق نہیں سنت رسول اللہ. میرے مدنی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم صفا دوڑی, لیکن شروع کہاں سے کیا؟ صفا سے. ختم کہاں فرمائی؟ مروہ پہ. اگر کوئی الٹ دوڑے 200 چکر بھی لگائے تو میرا رب قبول نہیں کرتا کہ وہ سنت رسول کے مخالف ہو گئی بات. بس اتنی سی بات ہے, اسی کو دماغ میں بٹھا لیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا کہ بھئی اذان ہمیں کس نے سکھلائی؟ محمد الرسول اللہ نے. صحابی نے خواب دیکھا, میرے مدنی نے منظوری دی. حضور کے زمانے میں اذانیں ہوئیں, 1 اذان نہیں ہوئی, ہزاروں اذانیں ہوئیں. مکے میں اذانیں, بدر میں اذانیں, مدینے میں اذانیں, تبوک میں اذانیں, یمبو میں اذانیں, طائف میں اذانیں, مینا عرفات مزدلفہ میں اذانیں. تو اب کوئی جھگڑا نہیں ہے تو لوگ جھگڑا بنا لیتے ہیں بڑے ٹھنڈے دل سے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے, اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, اگر اذان سے پہلے درود تاج پڑھتے تھے, اگر اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے تھے تو بالکل ٹھیک ہے, جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں, کوئی اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں, کسی کو اختلاف کرنے کا حق ہی نہیں. لیکن اگر حضرت بلال نے نہیں پڑھا اور حضور پاک نے بھی نہیں سکھلایا اور صدیق عمر عثمان و علی کے زمانے میں بھی نہیں پڑھا گیا تو پھر سمجھ آ گیا کہ یہ سنت کے مطابق نہیں, اور سنت کے مطابق نہیں تو اللہ کو قبول نہیں. موٹی سی بات ہے, اس میں لڑائی کی کون سی بات؟ اب آدمی کہے کہ جی کیا ہے حرج, کیا ہے حرج کی بات نہیں, بات ہے عمل کون سا مقبول ہوگا جس کا نمونہ دیں گے میرے آقا محمد الرسول اللہ. کیوں اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو, اللہ نے قرآن میں یہی حکم دیا نا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. اللہ نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کہیں حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اب اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو, میرا اللہ ہم تو نہیں جانتے کیسے پڑھیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد جو نمونہ ہے, جیسے میرا محمد پڑھے تم بھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے دروشی پڑھے. جیسے میرا مدنی رکوع کرے رکوع کرو, سجدہ کرے سجدہ کرو, قعدہ کرے قعدہ کرو, اتحیات میں بیٹھے اتحیات میں بیٹھو.
2 رکعتیں پڑھے تو 2 پڑھو، 4 پڑھے تو 4 پڑھو، 3 رکعتیں سمجھائے تو 3 پڑھو۔ اگر تمہارا قدم ذرا بھی ادھر ادھر ہوگا تو پھر میں عبادت قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اپنا نبی پاک بھیجا اس لیے ہے کہ میری رضا کے کاموں کے نمونے بنا کے آپ کو دکھلا دے، اور پھر لاکھوں صحابہ پروانے تیار کر دے جو ہر ملک میں گلی گلی کوچے کوچے میں جا کے محمد کے دین کا نمونہ سمجھا دیں، پوری دنیا میں دین کو پھیلا دیں، اسلام کا پرچم بلند کر دیں۔ اب جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ کسی مسجد میں اذان ہو دیکھو کہ بلال کی اذان کے مطابق ہے تو سنت ہے، اگر آگے پیچھے کوئی ٹکڑے لگ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ بدعت ہے، اور حضور کا فیصلہ ہے کل بدعت ضلالہ، فرمایا کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں جانے کے قابل جہنم میں جائے گی۔ اس لیے سمجھ لیں خیرات ہے، عقیقہ ہے، وفات ہے، ولادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی جھگڑا نہ کرو، لڑو نہیں، صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ کس جماعت کا، کس عالم کا عمل محمد مدنی کے ساتھ ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس صرف ایک بات، اور کوئی جھگڑے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، نہ کسی کو ضروری شریف سے جھگڑا ہے، نہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام بھیجنے پہ جھگڑا ہے، لیکن بات صرف اتنا ہے کہ وہ تک مقبول کیسے ہوگا کہ قرآن نے شرط لگا دی، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ شرط لگا دی میرے اللہ نے کہ میں عمل قبول تب کروں گا جب خالص اللہ کے لیے ہو، عمل قبول تب کروں گا جب احسان یعنی بہتر عمل، اور بہتر عمل کا نمونہ کیا ہے؟ میرے مدنی سرکار کے عمل سے کس کا عمل بہتر ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کسی بھی بات میں جھگڑا نہ کیا کریں، بالکل فساد نہ کیا کریں، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے صرف غور کیا کریں کہ بھائی آخر اگر نماز سے پہلے درود تاج پڑھنا سنت ہوتا تو یہ درود تاج کب لکھا گیا؟ حضرت بلال کو آتا تھا بھلا یہ درود؟ ٹھنڈے دل سے سوچو تو صحیح، بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا تھا درود شریف؟ درود تاج، درود لکھی، یہ جتنے ہمارے درود ہیں حضرت بلال کے زمانے میں تھے، بعد میں بزرگوں نے لکھے ہیں نا، بعد میں اللہ والوں نے لکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق جزا عطا فرمائیں گے، لیکن حضور کے زمانے میں تو نہیں ہے۔ حضور نے عبداللہ ابن ابی محذورہ کو خود اذان سکھلائی، مکے کا مؤذن جو ہے خود اذان سکھلائی، تو کہاں سے شروع کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور امت کو کیا حکم دیا کہ قولو کما یقول المؤذن، تم بھی اسی طرح کہا کرو جیسے مؤذن کہتا جائے، وہ کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، لیکن جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کیا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب نماز اذان ختم ہو جائے حضور نے فرمایا کیا کرو؟ فرمایا میرے اوپر درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے آگے بھی پڑھو، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اب حضور نے اذان بھی سکھلائی اور سننے والے کو بھی سکھلایا کہ تم کیا کرو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو کیا پڑھو۔ اگر پہلے صلاۃ و سلام کا حکم ہوتا تو حضور وہ بھی سمجھا دیتے، کوئی مشکل بات تو نہیں تھی، کوئی جھگڑے والی بات ہے؟ یہ تو بلا وجہ آپس میں جھگڑے ہیں، نمازیں الگ ہیں، مسجدیں الگ ہیں، پارٹیاں الگ ہیں، اب تو مشکل آ گئی کپڑے بھی الگ ہیں، ہر پارٹی کا لباس بھی اپنا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک اس کی پارٹی کا لباس نہ پہنے وہ پارٹی میں شامل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی لباس بھی الگ ہو گئے، پگڑیاں بھی الگ ہو گئیں، رنگ بھی الگ ہو گئے، ٹوپیاں بھی الگ ہو گئیں، باسکٹیں بھی الگ ہو گئیں۔ نبی ملانے کے لیے آیا تھا، یہ توڑنے کے لیے آئے ہیں، پتہ نہیں قیامت میں خدا کو کیا جواب۔ اللہ کے نبی نے تو اوس و خزرج کو ملا دیا جن میں تلواریں چلتی تھیں، میرے مدنی نے تو مہاجر و انصار کو ملا دیا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تو غور کرو، کہیں صدیق بیٹھے ہیں، کہیں فاروق بیٹھے ہیں، کہیں عثمان و علی بیٹھے ہیں، کہیں کرشی بیٹھے ہیں، کہیں سلمان فارسی بیٹھے ہیں، کہیں بلال حبشی بیٹھا ہے، کہیں صہیب رومی بیٹھا ہے، اور سب ایک شمع کے پروانے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے جان نثار ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی نعرہ نہیں کہ فارس والو تم یہ لباس پہنو، انصاریوں تم یہ لباس پہنو، مہاجروں تم یہ لباس پہنو۔ چلو ابتدا میں غربت تھی، بعد میں تو اللہ نے بڑا پیسہ دے دیا، بعد میں تو تقسیم ہو جاتے، بھئی جو مل گیا پہن لیا۔ اصل بات یہ تھی کہ سب ایک طریقے پہ چلنے والے تھے، اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تک یاد رکھو، جب تک میرے نبی کی امت اکٹھی رہی، کافر ڈرتے رہے، روم اور کیسر اور کسرا جیسی عظیم سلطنتیں جو تھیں وہ ایسے کانپتی رہیں، اور جس دن سے تم بٹ گئے ہو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج مسلمان کافروں سے ڈرتا ہے۔ تمہاری اذان بھی الگ ہو گئی، تمہاری نمازیں بھی الگ ہو گئیں، تمہاری خیرات بھی الگ ہو گئی، تمہارے کل بھی الگ ہو گئے، جمعراتیں بھی الگ ہو گئیں۔ اور اللہ کے بندے خیرات سے کوئی منع نہیں کرتا، اگر کوئی بندہ مر جائے تو جی اللہ نے توفیق دی سارا سال خیرات کرو، کون روکتا ہے؟ منع کیا ہے کہ تمہارا والد مر جائے تو خیرات نہ کرو؟ کس نے کہا ہے کہ خیرات نہ کریں؟ سارا سال کرو، والدین کے نام پہ کنویں لگوا دو، نل لگوا دو، مسجدیں بنا دو، مدرسے بنا دو، سرائے بنا دو، مہاجر خانے بنا دو، مسافر خانے بنا دو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ جو تم نے پابندیاں لگائی ہیں کہ تیسرے دن ہی کل ہوں گے، چوتھے دن نہیں ہو سکتے، اللہ فرماتے یہ دن مقرر کرنے کا اختیار تو میرا تھا، تم کہاں سے لے بیٹھے اختیار؟ حج کب ہوگا؟ حج انشاءاللہ ذی الحج کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 8 کو ہو سکتا ہے، 10 کو، ہاں جی، اچھا حج ہوگا 9 کو، عید کب ہوگی؟ 10 کو، وہ 11 کو ہو سکتی ہے، 12 کو ہو سکتی ہے، یہ دن کس نے مقرر کیے؟ تو یہی بات ہے سمجھانے کی کہ تم جو دن مقرر کر رہے ہو پابندیاں نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں جی آخر مقرر تو کریں گے نا اعلان کے لیے، تو سارے جہان تیسرے دن کیوں کرے؟ کوئی تیسرے دن کرے، کوئی چوتھے دن کرے، کوئی 5ویں دن کرے، کوئی 8ویں دن کرے، کوئی 10ویں دن کرے، کوئی پہلے دن کرے۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ خیرات کر رہے ہو، مرنے والا مر گیا، مال اب وارثوں کا ہے، کیا سارے وارث راضی ہیں؟ کیا وہ وصیت کر گیا اس کے مال سے خیرات کر رہے ہو؟ کیا مال تقسیم ہو گیا، وارث اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ اگر کوئی وارث نابالغ ہے تو وہ تو تقسیم کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اجازت دے ہی نہیں سکتا، اختیار ہی نہیں رکھتا۔ تم نے جو یہ چاول لوگوں کو کھلائے پہلے یہ تو فیصلہ کرو پیسہ حلال ہے یا حرام ہے؟ صرف کہو جی لوگ کہیں گے باپ مر گیا، دیکھو جی ایسا بدبخت بیٹا تھا جو کل شریف بھی نہیں تھی، رواج ہے، ورنہ چاہتا وہ بھی نہیں، وہ تو چاہتا ہے مرے جان چھوٹے جلدی جائیداد ملے۔ وہ تو خوش نہیں ہوتا، وہ تو پہلے خوش ہوتا ہے کہ چلو اچھا ہوا جان چھوٹی، مر گیا، بڈھا بابا سانپ بن کے بیٹھا تھا دولت پر۔
نہیں چھوڑتا تھا، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ خدا جانے باپ کب مرے۔ یہ جتنے بوڑھے لوگوں کو والد اولاد حج پہ بھیجتی ہے نا، ان کی یہی نیت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ بابا ادھر مرے گا، جان چھوڑے گا نہ۔ اگر وہ والدین کے فرما بردار ہیں تو خود کیوں نہیں آتے ساتھ باپ کی خدمت کے لیے؟ خود کیوں نہیں آتے کہ ابا جان نہیں اکیلے نہ جائیں، آپ بوڑھے ہو گئے، میں آپ کا حج بدل کرتا ہوں، آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور حج بھی ملے۔ اگر باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا میرا دل کرتا ہے مکہ مدینہ دیکھنے کے، ابا جان پھر میں ساتھ چلوں گا، میرا باپ گر جائے کون اٹھائے گا، میرا باپ بھول جائے کون راستہ بدلائے گا، میں اپنے باپ کو آخری عمر میں ذلیل کیوں کروں؟ تم سمجھتے ہو حج پہ بھیجا ہے تم نے؟ باپ کو جہاں جہاں تکلیف ہوگی اولاد پہ لعنتیں ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے ایک آدمی آیا میرے سرکار مدینہ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دے دیں۔ فرمایا حل من اباک حی، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا حضور ہاں زندہ ہے۔ فرمایا جاہد فی اباک، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ جہاد جب اجازت دیں گے ماں باپ تو پھر کر لینا، پہلے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اس لیے حکم ہے اگر تجھ پہ حج فرض ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں اجازت نہیں دیتے، اللہ فرماتا ہے میرے حج میں دیر کر دو لیکن ماں باپ کو راضی نہ کر، ناراض نہ کرو، میرے حج میں دیر کر دو کوئی بات نہیں لیکن والدین کو ناراض نہ کرو۔ یہ کون سا حج ہے کہ بیوی حج پہ آئی ہوئی ہے، خاوند گھر میں بیٹھا ہوا؟ یہ کون سا حج ہے کہ بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ دھکے کھا رہے ہیں اور بیٹے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا حج ہے کہ بہن لوگوں کے گروپ میں آئی ہوئی ہے اور بھائی بغیرت بن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ اسلام کہتا ہے 3 دن کا سفر بھی بغیر محرم کے جائز نہیں، کوئی بغیر محرم کے جو عورت حج کرے کوئی حج نہیں، گنہگار ہیں، توبہ کرنے کے قابل ہے کہ اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے۔ اسلام کہتے ہیں محرم نہیں ملتا، خدا کہتے میرا حج چھوڑ دے جب تک محرم نہ ملے سفر نہ کرو۔ ہم نے دین خود بنا لیا ہے اور پھر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اور یہ وہابی ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں، سب پیٹ کے جھگڑے ہیں۔ ہر مولوی اپنی علیحدہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا چاہتا ہے کہ 4 مقتدی میرے رہیں جو مجھے دعوت دیں، 4 اس کے رہیں جو اس کو دعوت دیں، تیسرے دن کل شریف، 7 جمعرات شریف، پھر چیلم شریف، اتنے میں کوئی اور شریف ہی تو مر جائے گا نا۔ کوئی مسئلہ وسئلہ نہیں، کھانے والے بھی حرام کھاتے ہیں، کھلانے والے بھی حرام کھلاتے ہیں۔ بالکل یاد رکھو اس عمل کی کوئی قیمت نہیں، تم ایک کھجور کا دانہ خرچ کرو، اس لیے میرا مدنی فرماتا ہے کہ تم جبل احد کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے۔ حضور نے فرمایا تم میرے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور ہم سونا خرچ کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا لاکھ کرو، صحابی والا اخلاص کہاں آئے گا؟ وہ اخلاص، اس لیے 2 عمل یاد رکھ لو، اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی لاکھ عمل کرو، ساری رات کھڑے رہو ایک ٹانگ پہ عبادت کرو، اگر یہ 2 شرطیں نہیں ہیں تو اللہ کو عمل قبول نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اچھا اب یہودی کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی تو بڑا خالص عمل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیروی کرے ملت ابراہیم پہ کہ ابراہیم بتوں کے توڑنے والا، تم کعبے میں بتوں کو رکھنے والے، تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم کی ملت پہ ہو؟ اور ابراہیم کی صفت کہتی حنیفاً، ساری دنیا کو چھوڑ کے، ہر باطل سے رشتہ توڑ کے اپنے اللہ کی طرف جھکنے والا، کہ دیکھ لو ماں باپ چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیے، خاندان چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، قوم چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دی، اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑ کے اکیلے کھڑے ہیں اور کہتے انی مہاجر الی ربی، میں اپنے اللہ کی طرف جانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا خلیل جب تو نے سب کو چھوڑا تو ہم تمہیں اپنا دوست بناتے ہیں، پھر کتنا مرتبہ ملا، جب سب کو چھوڑو گے تو پھر اللہ اپنا بنا لیتا ہے۔ فرمایا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا خلیل بنائیں، اپنا دوست بنائیں۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کے فرشتے رونے لگے، میرا اللہ تیرا ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرمایا جاؤ مدد کرو۔ سب فرشتے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام ہمیں حکم دو پہاڑوں کو ملا دے، ہمیں حکم دو ایک پوری آگ اٹھا کے تیرے دشمنوں پہ الٹ دیں، ہمیں حکم دو کافروں کو پکڑ کے اسی آگ میں ہم ڈال دیں، ہمیں حکم دو ہم تمہیں لے کے اوپر اڑ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے توحید کہ فرشتے آسمانوں سے اترے اور ابراہیم کا الیکم جاؤ اپنا کام کرو۔ تو جناب اللہ پاک رحمت کرے، کہیں اونچی مزار دیکھیں تو سجدہ، کہیں درخت سے پانی نکلے تو ہمارے لیے سبحان اللہ، وہ زمزم سے بھی بڑھ جاتا ہے، لینے لگ جاتی ہیں۔ سورج چمکا لوگوں نے خدا بنا لیا، چاند روشن ہوا لوگوں نے خدا بنا لیا۔ تم نے کسی بزرگ کی کرامت دیکھی، تم نے بھی حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا۔ پہلے بھی تو یہی ہوا تھا نا، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام کا معجزہ دیکھا کہ پوری تورات یاد بیٹھ کے لکھ دیں، ان نے بھی اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آج ہمارے مسلمان بھی ایسے ہو گئے کہ کہیں بزرگ کی کرامت دیکھی، کسی اللہ کے ولی کی کرامت دیکھی، کسی اللہ کے ولی کی دعا میں کوئی تاثیر دیکھی، ان نے کہا بس خدا اپنی جگہ، اصل میں تو حاجت روا مشکل کشا یہی ہے، بس ہم تو اب انہی کو پکڑیں گے، یہ آگے پھر خدا کو پکڑیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ سے بالکل دل سے دعا کرو کہ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو حضور کی سنت پہ چلنے کا عادی بنا دے، سنت کا متوالا بنا دے، محمد مدنی کا دیوانہ بنا دے، حضور کا فدائی بنا دے اور بدعت سے بچنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی احباب سے بچا، اور جتنی فرق ضالہ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے بچا لے، تب ہی دین ملے گا۔ اب دو چیزیں یاد رکھ لینا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیرات کرو، خالص کس کے لیے ہو؟ میرے مدنی پاک کو اللہ نے حکم دیا، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فرمایا کہہ دو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہہ دو، سمجھا دو امت کو، یہی ابراہیم کا طریقہ ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ یہی کہ ان صلاتي، میری نماز، میری بدنی عبادتیں جتنی ہیں، وَنُسُكِي، میری مالی عبادتیں، قربانیاں، وَمَحْيَايَ، میری زندگی، وَمَمَاتِي، میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ اچھا اتنا کافی تھا؟ اللہ نے فرمایا نہ نہ، تیری امت سے ڈر ہے، وہ یہ تو کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، لیکن کسی غیر کو بھی شریک بنا دیں گے۔ آگے بھی وضاحت کرو، لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں ہی اس کی ذات پہ ایمان لانے والا، اس کے آگے جھکنے والا ہوں۔ تو اپنے ہر عمل کو یاد رکھو، خالص سنت کے مطابق بنا لو، خالص اللہ کے لیے بنا دو، پھر 2 رکعت بھی پڑھو تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، ایک طواف بھی کرو تو بخشش کے لیے کافی ہے۔ اگر شرک اندر ہے، بدعات کے جراثیم اندر ہیں، اگر غیر اللہ کی محبت اندر ہے، اگر غیر اللہ کے صیغے اور پکار اور ان کے استغاثے اندر ہیں، تو پھر کوئی عبادت فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارک میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب اسی پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، قال قتادہ ذکرنا ان المسلمین واہل الکتاب افتخروا وقال اہل الکتاب نبینا قبل نبیکم وکتابنا قبل کتابکم فنحن اولی باللہ منکم
وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين عليهم الصلاة والتسليم وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به فمن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناواهم من أهل الأديان. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں آپس میں بحث ہو گئی، آپس میں مکالمہ ہو گیا، آپس میں افتخار ہو گیا. اہل کتاب کہنے لگے ہم تم سے بہتر ہیں، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، ہماری کتاب افضل کتاب ہے، ہماری کتاب سابقہ کتب کی ناسخ ہے، ہمارے نبی پاک جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، آپ پہ اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اس پہ جھگڑے نہ کرو، اس پہ افتخار نہ کرو، ہم تو عمل دیکھیں گے کہ عمل تمہارا کیسی ہے. تم صرف نبیوں کی افضلیت کی وجہ سے تو نہیں بچ جاؤ گے. ایک آدمی اس لیے تو نہیں بچ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، یا حضور کا کلمہ پڑھے لیکن حضور کے حکم پہ نہ چلے. اصل بات عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اصل بات یہ ہے کہ عمل پوچھے جائیں گے کہ قیامت والے دن تمہارا عمل کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقدار روان سدی و مسلم والضحاك وبصالح وغيرهم وقدار والله في ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تخاصم اہل الادیان فقال اہل التورات. تورات والے کہنے لگے کتابنا خیر الکتب کہ ہماری کتاب جو ہے وہ سب کتابوں سے بہتر ہے. ونبینا خیر الانبیاء اور ہمارے نبی جو ہیں وہ سب انبیاء سے افضل ہیں. وقال اہل الانجیل مثل ذلك. انجیل والے کہنے لگے ہماری کتاب افضل ہے، ہمارا نبی افضل ہے. وقال اہل الاسلام. مسلمانوں نے کہا کہ لا دین الا الاسلام وکتابنا نسخ کل کتاب ونبینا خاتم النبیین وامرتم وامرنا ان نؤمن بکتابکم ونعمل بکتابنا قضى الله بينهم وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم صرف اس تفاضل و تفاخر پہ نہ رہو، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ کون صحیح معنی میں ایمان لایا، کون صحیح معنی میں عمل خالص کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. صرف یہ فخر کرنا کہ میں سید ہوں، میں افغان ہوں، میں فلاں بزرگ کا بیٹا ہوں، یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر یہ بات فائدہ پہنچاتی تو پھر لوط کی بیوی جہنم میں نہ جاتی. اگر یہ بات فائدہ پہنچاتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا. اگر یہ بات فائدہ پہنچاتی تو ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا آذر جہنم میں نہ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ابی لہب ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیہ ہے، ابی جہل ہے، وہ سارے جہنم کی آگ میں جلے. وجہ کیا تھی کہ میرے مدنی پہ ایمان نہ لائے اور عمل نہ کیا. اصل بات کیا ہے کہ ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو، اور عمل میں بھی دو شرطیں ہیں کہ خالص بھی ہو اور سنت کے مطابق بھی ہو. اگر خالص نہ ہو تب بھی عمل قبول نہیں ہوگا، اور سنت کے مطابق نہ ہو تب بھی عمل قبول نہیں ہوگا. دعا کرو اللہ ہمارے اعمال خالص کر دے.